ویسے تو آپ نے آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلتیں سنی ہوں گی، لیکن آج جو فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ کو ایسا لگے گا کہ میں اب تک ان فضیلتوں سے کیوں محروم تھا، میں ان پر ابھی تک عمل کیوں نہیں کر رہا تھا۔ چند فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے صرف موت ہی روکے ہوئے ہے، یعنی انتقال ہوتے ہی وہ جنت کی نعمتوں کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں شیطان ہو اس آیت کے پڑھے جانے سے اس گھر سے شیطان باہر بھاگ جاتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اس لیے شیطان کو گھر سے بھگانے کے لیے آپ آیت الکرسی کا عمل کر سکتے ہیں، گھر میں کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور ایک بڑا ہی دلچسپ اور اہم واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلے کی نگرانی کے لیے متعین فرما دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں صدقے کی غلے کی نگرانی کر رہا تھا، دیکھ ریکھ کر رہا تھا۔ جب رات کا وقت آیا تو رات میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور غلہ بھر بھر کے نکالنے لگا، چوری کرنے لگا۔ تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تیری شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا۔ وہ شخص رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، معافی مانگنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی مجبوری بتائی تو مجھے اس پر ترس آ گیا، رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ جب صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تو میں نے اللہ کے نبی کو کچھ ابھی بتایا نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ ما فعل اسیرک، کہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اس نے اپنی پریشانیاں رکھی، اپنی ضرورت رکھی تو مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر واپس آئے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوسرے دن رات کے وقت بڑی غور سے نگرانی کرنے لگا اور گھات میں بیٹھ گیا۔ وہ پھر آیا اور پھر وہ غلہ بھر بھر کے نکالنے لگا، چوری کرنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ میں پہلے سے تیار تھا، میں نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور میں نے اس سے کہا کہ اس بار میں تجھ کو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ تو شخص اپنی پھر سے مجبوری رکھنے لگا، کہنے لگا میں پریشان ہوں، میرے بیوی بچے بڑے پریشان ہیں، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی چوری کرنے نہیں آؤں گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر پھر سے رحم آ گیا، جب اس نے اپنی پریشانیاں، اپنی مجبوریاں رکھی، میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا، جانے دیا۔ صبح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا ہوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر میرے کچھ بتائے ہی پہلے ہی فرما دیا، ما فعل اسیرک یا ابا ہریرہ، کہ ابو ہریرہ تمہیں رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اس نے پھر میرے سامنے مجبوریاں رکھی، پریشانیاں رکھی اور اس نے اپنی ضرورتوں کا اظہار کیا تو مجھے پھر اس پر رحم آ گیا، میں نے اس کو پھر جانے دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیعود، وہ پھر آئے گا تیسرے دن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرے دن جب وہ آیا اور تیسری بار چوری کرنے لگا تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دبوچ لیا اور میں نے کہا کہ اس بار میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تو نے 2 دفعہ وعدہ کیا ہے کہ واپس نہیں آئے گا، لیکن تو نے پھر چوری کی تو اس بار میں تجھ کو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو اتنی اہم اور اتنی قیمتی بات ہے، اس بات کی وجہ سے آپ مجھ کو چھوڑ دیجئے، مجھ کو جانے دیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ رات کو اسے غور سے سماعت فرما لیں اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس پر عمل بھی کرنا۔ وہ شخص کیا کہنے لگا کہ رات کو جب آپ اپنے بستر پر پہنچ جائیں تو بستر پر پہنچنے کے بعد آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی کو ضرور پڑھ لیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حفاظت کرنے والا فرشتہ متعین کر دیا جائے گا جو رات بھر آپ کی حفاظت کرے گا، چوروں سے، ڈکیتوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، یعنی کسی بھی طرح کی تکلیف تمہیں نہیں پہنچنے دے گا۔ وہ رات بھر اللہ کی جانب سے تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان تمہارے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا۔ یہ عمل اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اچھا عمل سنا تو اس کو اس عمل کے بدلے میں جانے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، تو چلا جا۔ جب صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا ما فعل اسیرک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تمہیں رات والے قیدی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اس نے آیت الکرسی
کا وظیفہ ہمیں بتایا ہے اور کہا ہے کہ آپ بستر پر پہنچنے کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری آیت وهو العلی العظیم تک پڑھ لو، تو یہ فلاں فلاں فضیلتیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ تھا تو جھوٹا شخص لیکن بات سچی کر گیا، لیکن آدمی بڑا جھوٹا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ تم 3 دن سے کس سے باتیں کر رہے تھے، وہ کون تھا، اسے جانتے بھی ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں میں اسے نہیں جانتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو تم سے 3 دن سے باتیں کر رہا تھا اور وہ تمہیں عمل اچھا بتا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات میں سونے سے پہلے اگر ہم اس عمل کو کر لیں تو کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہو سکتا، نہ چوری ہو سکتی، نہ ڈکیتی ہو سکتی، نہ آپ کے مال پر، نہ جان پر، نہ عزت پر، اور نہ کسی بھی طرح کی چیز پر کوئی حملہ کر سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔